بھائیو حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلاؤں، ان کے ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسلیں مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں، ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابوبکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے، یہ حکمت ہے۔ اتنا وہ خیال کرتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے۔ ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابوبکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل، میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا، اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا، کہا کلمہ پڑھنا چلو۔ کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، ابر والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم منبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور منبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے ہیں، کیوں بھلا 27ویں تو دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد درزی پڑھتا ہی کوئی نہیں، تو کہتے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تو نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں کہتے مولویاں کول کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے۔ یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا، ادھر دیکھو میری طرف، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے، رب تجھے عزت دے دے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اے کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھتے رو پاندے ہیں، کہنے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ تو عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہنے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کنا ہو؟ کمال موقع ہی پہ درس نظامی کے عالم سے پڑھے کنا ہو؟ تیری نظر بی اے پڑھیا ہی بندہ پڑھیا ہوندہ ہے، پاہمیں وہ 6 باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہوگا۔ کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو میری طرف، میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیب سے بھی اور قاری صاحب سے بھی، میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ، اور تو کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا۔ میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف، زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا۔ اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا ہے۔ نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہل دیے، پوری ہوئے بوٹھ دے تاں ہی ہل دیے۔ ہاں چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی۔ تو داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں۔ نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ کا مولوی صاحب ہی کہنا ہے، اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، حسن ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لے۔ نبی پاک کا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے ملفوظات میں، فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بڑا سیانہ بادشاہ تھا، فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیر، اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا۔ اور حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے، لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا؟ فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا، تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا۔ تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا؟ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے۔ سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے جو کہ بارش تیز تھی، یہ ذوق تھا۔ اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بے روپیاں ہوں، میں روپ بدل کے دکھاؤں گا اور تجھ سے انعام لوں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے، روپ بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگا کہ مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا، وہ تو پاکستان کے بادشاہ ہے نا جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے، کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے، فوراً کمیٹی بن جاتی ہے، پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا۔ اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ، تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے، اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے۔ بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے، اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 روپے دیے۔ جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے، کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کچھ کر کے اگر کچھ کرنا ہے تو۔ تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں،
دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے, تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے, بھرتی کرنے ہیں. تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی, سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں, اچکن شچکن شیروانی پہن لی, چھڑی پکڑ لی, مونچھیں بڑھا لی, آ گیا. 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا. اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے, لے اور نکل جا. میں نے تجھے دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے. بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنی. 2 سال بیت گئے. 2 سال بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا, فوج ساتھ تھی, 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے, پہاڑی ہے, تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا, لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے. یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں, سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں, میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیر زادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے, 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے, کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے, بوڑھا بھی ہو گیا, نازک مزاج بھی تھا, اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے. انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے, تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں, بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے ہیں. بادشاہ لائن میں لگ گیا, 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی, عطایات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا, کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا. اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے, لا میرا انعام, آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے, کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا, تھک گیا, گرمی کتنی ہے. بہرحال مزہ آیا. اورنگزیب کو دھوکہ دیا, مزہ تیرا پورا آیا. بتا تو کیا لے گا؟ ہیرے جو سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے. کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا وہ چاہیے. بادشاہ نے کہا یار تو نے اورنگزیب کو دھوکہ دیا, بات بہت بڑی ہے, وہی مل جائیں گے. اس نے تاج اتار کے بیروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا, میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا, اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا, تو نے حد کر دی. جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رخ پھیرا تو بیروپیے نے آواز دی. کہنے لگا بات سن یار. بادشاہ نے چہرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا, ضرورت نہیں. اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں ضرورت, لے جا. بات کیا ہے؟ 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے, تو نے کتنے روپ بدلے, اور آج ملا ہے تو کہتا ضرورت نہیں. بیروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا, جھوٹ موٹ کی پگڑی, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا جھوٹا. اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے, سچ مچ بنوں گا تو رب کیا دے گا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں, اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. عزتیں دروازہ رسول پہ ہیں. باقی کوئی شخص کہتا ہے میں دولت کے بل بوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو وہ تیری دولت کی عزت ہے, تیری ذات کی نہیں.
جو کہتا ہے میں کرسی کے بلبوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو میاں جب تک تو کرسی میں ہے تب تک تیری عزت ہے. جو شخص کہتا ہے میں کسی کے 7 لاکھ کی عزت حاصل کر لوں تو اس کی ذاتی ایک عزت ذاتی ہے. وہ کون سی؟ جو رب رسول عطا کرتے ہیں. اس عزت کی طرف سفر کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں. میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے. آج تو ویسے بھی 28 سفر ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ربیع الاول شریف آ رہا ہے. 1 ربیع الاول سے 12. ہمارے ہاں نا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے بحث کرنے کا. بحث نہیں کرنی، کام کرنا ہے. جو پوچھے نا جھنڈیاں لگانی ہے کہ نہیں، ان سے کہو تو جھنڈیوں کی بات کرتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے تاڑے توڑ کے چھت پہ لگا دوں. یہ حضور کا میلاد ہے. سب سے زیادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں وعدہ نہیں لے رہا، وعدہ نہیں، آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے. تسبیح لے لیں. کوئی بندہ کہے نا دکھاوے کے لیے پڑھا تو کیا یار ٹھیک ہے دکھاوا سے. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو میرا تجربہ ہے کہ چلتی بھی رہتی ہے. آپ ہاتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ چلے گی بھی. تو کوئی کہے نا وہ بڑا بابا تسبیح کو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں مجھے پڑھنے دو. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ میلاد شریف کا جب لنگر پکانا ہے نا تو جو 50,000 چودھری دے اس کی صدارت نہیں رکھانی محفل میلاد پہ. جو محلے کے غریب لوگ ہیں انہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے. ہماری محفل میلاد میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے. غریب میلاد کی محفل میں بھی پیچھے بیٹھتے ہیں. جن کے کپڑے میلے انہیں آگے بٹھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک ان لوگوں کو عزت دینے تشریف لائے. اور جب آپ چاول تقسیم کریں نا تو جو چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ علماء کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اندر. اور غریب کہتے ہیں اوے تو 2 شاپر لے گئے ہیں. مہربانی کریں غریبوں کو بٹھا کے لنگر دیں اور ہو سکے تو ان کے گھروں میں پہنچا کے کوشش فرمائیں میلاد میں عزت دیں. اور تیسری بات، نبی پاک نے سب سے زیادہ بیٹیوں کی بات کی ہے. میرا مشورہ ہے کہ چھوٹی بڑی عید بے شک بیٹی کو نہ دیا کرو، عید میلاد پہ جوڑا ضرور دیا کرو. بیٹی عید میلاد پہ جوڑا دیا کرو. اور بھائیو یاد رکھو اپنی بیوی کو بندہ لاکھ روپیہ بھی دے تو وہ اتنی تعریف نہیں کرتی، وہ کہتی ہے سارا زمانہ دیتا ہے. بہن کو بندہ 600 کا جوڑا لیا ہے نا دیا ہے نا کبھی جا تو وہ رو کے قبول کرتی اور کہتی ہے میرا بھائی بڑا نیک ہے میرا خیال کرتا ہے. عید میلاد پہ حضور نے بیٹی کو اور بہن کو اس عید پہ آپ نے قبل از وقت جانا ہے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے اور جا کے عید دے کے آنی ہے بہنوں اور بیٹیوں کو. اور بتانا ہے کہ اس لیے عید دینے آئے ہیں کہ رسول پاک نے میلاد پہ سب سے زیادہ بات بیٹی اور بہن کی. یہ وقار پیدا کریں. یہ 2-3 میرے مشورے ہیں عید میلاد. دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنی اچھی بزم سجائی اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کچھ مشغولیت ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے. میرا وعدہ تھا کہ میں اپنی تقریر کے بعد جاؤں گا. محفل چونکہ سرکار کی ہے کسی شخص کی نہیں ہے تو آپ حضرات تشریف رکھیں گے. جس طرح آپ کا سلسلہ ہے اس طرح وہ جاری رہے گا. ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. ہم یہاں ہیں کل یہاں کوئی اور ہوگا تو محفل نبی پاک کے نام پہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. آخر دعوانا